بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز ود آنی خان میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں صحت مند اور اچھے کام کرنے میں مصروف ہوں گے، لیکن ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام اور دین کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے قناعت بڑی دولت ہے۔ ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور اس ذکر سے خوب لطف اٹھاتا تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ تم بت کی مانند کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کبھی لبیک کا جواب بھی نہیں آیا۔ وہ شخص دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے جواب میں لبیک کی آواز نہیں آئی۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں بارگاہ الہی میں مردہ ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے ذکر کا جواب نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سادہ لوح، تیری عاجزی اور درد سوزی تیری جانب اس کا قاصد ہے۔ کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ دعا کرنے والا ایک مرتبہ یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے درد سر سے بھی محروم کر رکھتا ہے اور نہ ہی وہ دعا کا سبب بن جاتا ہے۔ جو ہماری اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرا دے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے۔ درد اور زاری کے ساتھ دعا عشق کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ گھٹ گھٹ کر رونا ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان درد اور رونے کی حالت میں اے مددگار اے معین پکارتا ہے تو آواز صاف ہو جاتی ہے اور اسی میں انتہائی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جذبہ الہی طاری ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔ اسباب کیف کا کتا ان اسباب کے فیض محبت سے برابر میں وحدت پی رہا ہے۔ اے بھائی، ایسے کئی معمولی لباس والے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ جامع محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ اپنی جان دے دے۔ ایک مجاہد جنگ کی سختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے۔ صبر کشادگی کا راستہ ہے اور تمام معاملات میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ غفلت انسان کو منزل سے دور کر دیتی ہے۔ ہر نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگنے والا تنکے کی مانند ہوتا ہے۔ ابلیس انسان کو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دھوکہ میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ انسان کی پختہ کاری ہے کہ وہ اس کے فریب میں نہ آئے۔ ابلیس کے خوشنما قرب میں بہت سی مضرتیں پشیدہ ہیں۔ دنیا کی دولت کی چھنکار انسان کو اس کے فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یاد رکھو کہ قناعت بڑی دولت ہے، کیونکہ دنیا کی چمک دھمک چند روزہ ہے اور اسے دھوکہ جانو۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف جاتے ہیں، یا تھوڑا نیت کرتے ہیں کہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یا آج ہم نماز کے بعد کافی ذکر الہی کریں گے، تو ساتھ ہی شیطان جو ہے وہ ہمارے دل ہمارے دماغ پر فٹ سے آ کر قبضہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے یہ کر لو بعد میں یہ کرنا، پہلے یہ کر لو بعد میں یہ کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسپیشلی آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نماز کا پڑھنے کا اہتمام کرنے لگیں، اس کا ارادہ کریں، تو خاص طور پہ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے شیطان کو دفع دور کر دے۔
آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ہم جو دعا بھی مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اسلام کے نیک ارادوں میں کامیاب کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی آپ کو شیطان اکسائے، وسوسے ڈالے، نہیں پہلے اس کو چھوڑو یہ کر لو، اس کو چھوڑو یہ کر لو، لیکن نہیں، آپ نے وہی کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نماز کا ارادہ کر رہے ہیں تو فٹ سے وضو کریں اور نماز کی طرف جائیں، اور قرآن پاک کا ارادہ کیا ہے پڑھنے کا تو وہ پڑھیں، اور شیطان کی ٹانگیں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں۔ اس کو اتنی خوراک نہ دیں کہ وہ ہر وقت ہمارے سر پہ، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ کے اوپر سوار رہے اور ہمیں کسی اور چیز کی سوچ ہی نہ آئے۔ جب ہم 1 سے 2 دفعہ ایسے کریں گے نا تو وہ خود ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا کہ میں تو اس کو ایک نیکی سے بچانا چاہتا ہوں، اور یہ اور کر کے اس کو اور زیادہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور وہ جو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ میں تھی آپ کے ساتھ آنی خان، انشاءاللہ پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔